اچھا بیٹا دوبارہ ہم اس کو ذرا ریپیٹ کرتے ہیں. پہلا ہمارا اس کا ٹاپک ہے ہمارا بڑی آزمائش. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ اپنی بیوی اور بیٹے سے ملنے کے لیے جب کچھ عرصے بعد وہاں آئے تو ان کو زندہ سلامت دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے. لیکن اللہ تعالیٰ جو تھے وہ حضرت ابراہیم کو ابھی مزید اور آزمانا چاہتے تھے اور ان کا امتحان لینا چاہتے تھے، اور وہ اس بات کو دیکھنا چاہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اللہ سے کتنا پیار کرتے ہیں. ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب میں حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دو. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خواب بیٹے کو سنایا تو انہوں نے کہا، ابا جان، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے تو اللہ کا حکم پورا کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک خواب کے ذریعے یہ حکم دیا کہ اپنی سب سے قیمتی چیز، اپنی سب سے ایسی چیز جو کہ جس سے تم بہت زیادہ محبت کرتے ہو اس کو خدا کی راہ میں قربان کر دو. اللہ تعالیٰ نے یہ جو اور اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب اپنے بیٹے کو سنایا تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو حکم دیا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کریں. اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر چل دیے. راستے میں ان کو شیطان ملا. آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. اس نے فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف باتوں سے بہکانا شروع کر دیا. اب جب یہ جا رہے تھے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر تو رستے میں نہیں کون ملا؟ شیطان. اور شیطان کا کام تو ہے ہی اچھائی سے روکنا اور برائی کی طرف لے جانا. تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانا شروع کیا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کا حکم ماننا تھا، اس لیے انہوں نے اس کی کوئی بات نہ مانی اور بیٹے کو لے کر ایک میدان میں پہنچ گئے. وہاں انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر اوندھے منہ لٹا دیا تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے پیارے بیٹے کو دیکھ کر ان کا ارادہ ہی بدل جائے. اب حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ایک میدان میں پہنچے. وہاں انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لٹایا کہ اگر اوندھے منہ لٹایا، اوندھے منہ لٹانے کا مطلب یہ تھا کہ فیس ان کا زمین کی طرف تھا اور ان کا سر جو تھا پیچھے سے وہ ان کے والد کی طرف تھا. وہ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا چہرہ دیکھے تو وہ ان کا چہرہ جو ہے وہ ان کی محبت میں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر دیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی چھری چلانے ہی والے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. اب کیا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی چھری چلانے ہی والے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام پر کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اے ابراہیم تو آپ اپنے امتحان میں پورا اترے ہیں اور آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ایک مینڈھا ذبح کرنے کے لیے بھیج دیا. اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اس امتحان میں کامیاب ہو گئے. اب ان دونوں نے مل کر مکہ میں اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کی جسے خانہ کعبہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے گھر پر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا جو مرکز ہے خانہ کعبہ، وہ سب سے پہلے کس نے بنایا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس گھر کو تعمیر کیا تھا جسے اب ہم خانہ کعبہ کہتے ہیں، جہاں مسلمان حج کرتے وقت اس کا طواف ضرور کرتے ہیں. طواف کرنا یعنی اس کے گرد چکر لگانا. طواف خانہ کعبہ کی گرد 7 مرتبہ چکر لگانے کو کہتے ہیں. طواف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی خانہ کعبہ جو ہے اس کے گرد جو ہے وہ چکر لگانا. اب یہ جو ہے آپ کو چیپٹر آپ کا ہو گیا ہے کمپلیٹ. آپ کے چاروں باب، پہلا، دوسرا، تیسرا اور چوتھا. اب بڑی آزمائش کا کیا مطلب تھا؟ بڑی آزمائش کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لینا مقصود تھا کہ آیا اللہ تعالیٰ سے ان کی محبت کتنی ہے، وہ کس حد تک اپنے رب سے جو ہے وہ محبت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر انہیں حکم دیا ہے کہ اپنے بیٹے کو خدا کی راہ میں قربان کر دو تو وہ اپنی قیمتی چیز کو خدا کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آتا ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ اے ابراہیم آپ اپنے امتحان میں پورے اتریں. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جو ہے وہ ایک مینڈھا ذبح کرنے کے لیے آ جاتا ہے. اور اسی سنت کی پیروی کرتے ہوئے آج ہم عید قرباں کہیں، آپ عید الاضحیٰ کہیں یا بقرہ عید کریں، یہ کام کرتے ہیں اور رسول کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہیں. اب بیٹا میں آپ کا مائک جو ہے وہ کھلوا رہی ہوں. آپ کو اگر کوئی کوشچن کرنا ہے اس سبق سے ریلیٹڈ تو آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں.